بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی عنایت اور اس دی مہربانی دے نال آج 22 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل شانہ دے اس پاک اور مقدس گھر دے اندر اور اس دے پاک ماحول دے اندر اکٹھے ہیں۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع دل نور ایمان نال جگمگا اٹھیا۔ حضرات ذی وقار، اس حوالے دے نال سورہ بقرہ دی ایک آیہ مقدسہ تساں آپ دے سامنے پیش کیتی گئی کہ خالق کائنات ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ فرمایا اللہ اپنے بندیاں نوں، اپنے محبوباں نوں دنیا دے اندھیریاں، دنیا دی ظلمت اور دنیا دی اس تنہائی تو نکال کے اللہ نور وال لے جاندا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس حوالے نال مزید اس موضوع نوں اگر مزید تھوڑا جا نکھار دیتا جائے تو اس حوالے دے نال سورہ انعام دی آیت نمبر 123 جس دے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا آوا من کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ فرمایا او شخص کہ جیڑا مردہ سی، اللہ نے اس نو زندہ کیتا اور اس نو نور عطا فرما دیتا، جس نور دے نال او لوگاں دے درمیان چلدا پھردا ہے۔ اور فرمایا کہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اندھیریاں دے اندر ہوئے، کفر دی ظلم و ستم دے اندھیریاں دے اندر ہوئے، اور دوسرا بندہ نور دے اندر ہوئے، تو دونوں ایک جیسے نہیں۔ حضرات ذی وقار، اس مقام تے اللہ جل شانہ نے سورہ انعام دے اس مقام تے مزید واضح فرما دیتا، اور اللہ نے اس مقام تے اس بندے نو مردہ آکھیا جیڑا ایمان دی دولت نال سرفراز نہیں۔ جیڑا بندہ کافر ہے، اللہ نے اس نو اس مقام تے مردہ فرمایا وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں۔ زندہ کون؟ فرمایا زندہ وہ ہے جس نو اسی ایمان عطا فرما دیتا، جس نو ایمان دا نور ملیا، فرمایا وہ زندہ ہے۔ اور زندہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ زندہ اس طرح دا ہے کہ جو اللہ نے اس نو نور عطا فرمایا ہے، اس نور دے نال وہ لوگاں دے درمیان چل پھر رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے بندے دے سامنے بات نو رکھیا کہ اے میرے بندے دیکھ، کمم مثلہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مردہ ہوئے اور ایک بندہ نور ایمان نال زندہ ہوئے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ کفر دی ظلمت دے اندر پہ آیا ہے اور دوسرے نو اللہ نے دونوں جہان دا نور عطا فرما دیتا۔ حضرات ذی وقار، اگر اس موضوع دے اعتبار دے نال اگر اسیں اللہ دی کائنات دے وچوں مثال ڈھونڈیے
ہزاروں سینکڑوں مثال ایسیاں موجود نے۔ ایک لمحے پہلے وہ بندہ ظلمت دے اندر سی، اندھیرے دے اندر سی، مگر دوسرے لمحے اللہ نے جس وقت اس نوں ایمان عطا فرمایا تو پھر اس دا دل بھی روشن ہو گیا تے اللہ نے اس دی روح نو بھی پاکیزہ فرما دیتا۔ اس حوالہ دے نال تسی دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مکی زندگی ہے، اور ایک شخص کے جس دا نام فضالہ ہے، مکے دا رہشی ہے، سرکار دے بارے عداوت دشمنی اور سرکار دے بارے اپنے اندر بغض بڑا رکھدا ہے۔ ایک دن ارادہ کر لیا فضالہ نے کہ میں آج ہر حال وچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیاں گا۔ آج معاذ اللہ میں ہر حال دے اندر جو میرے دل دے اندر نفرت، قدورت اور جو بغض ہے اس نو میں پروان چڑھا دیاں گا۔ اے نیت لے کے سرکار نو تلاش کردہ کردہ سین حرم دے اندر پہنچیا تو دیکھیا کہ سرکار خانہ کعبہ دا طواف فرما رہے ہیں۔ حالی اس نے کلام نہیں کیتا، بات نہیں کیتی، قریب آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قریب آندہ دیکھیا، فلما دنا منہ، جس وقت سرکار دے قریب آ گیا تو سرکار نے سوالیہ انداز دے اندر پوچھا، آفضالہ، کیا تو فضالہ ہیں؟ ایک کہندا ہے نعم جی میں فضالہ ہاں۔ سرکار فرمایا ماذا کنت تحدث بہ نفسک، اے جیڑی تو اپنے دل دے اندر بات سوچ رہے ہیں، اپنے دل دے اندر جو بات سوچ رہے ہیں وہ کی بات سوچ رہے ہیں؟ یہ بڑا حیران ہویا۔ اس آکھیا کنت اذکر اللہ تعالی، میں اپنے دل دے اندر اللہ دا ذکر کر رہا ہوں۔ حالانکہ فضالہ رب نو مندا ہی کوئی نہیں، یہ تے کافر ہے، فضالہ تو کافر ہے، رب نو مندا ہی نہیں، اور جو نیت لے کے آیا او دا دل جاندا ہے، اس نو پتہ ہے کہ میں ارادہ کی لے کے آیا۔ جس وقت اس نے آکھیا نا کنت اذکر اللہ تعالی، میں تے اللہ دا ذکر کرنا پیا وا دل دے اندر، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار او دا یہ جملہ سن کے مسکرائے۔ جس طرح بندے نو حقیقت تے پتہ ہوئے، سامنے والا جھوٹ بولے اور بندے نو سچ بات پتہ ہوئے تو بندہ اس دے جھوٹ تے مسکراندا ہے، تو سرکار اس دے جھوٹ تے مسکرائے۔ جس وقت مسکرائے نا تے نال ہی سرکار نے دعوت بھی دیتی۔ حضور فرمایا استغفر اللہ، اے فضالہ اللہ کو توبہ کر، اللہ کو توبہ کر۔ کس تے؟ حضور فرمایا اس کام تے جڑا کام دی تو نیت لے کے آئے ہیں۔ اور نال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ خود بات بیان کر رہے نے کہ جس وقت سرکار میں نے اینی گل کی تھی تو نال ہی سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے تے رکھ دیتا، ثم وضع یدہ علی صدری، سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے تے رکھیا۔ فضالہ کہندے نے جو ہی سرکار نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا مینوں انج لگیا کہ اندر دا سارا میل دھل گیا ہے، میرے کندھیاں تے جو بوجھ سی سارا اتر گیا ہے، میری ذہنی ٹینشن دور ہو گئی، مینوں سکون مل گیا۔ اور کیسا سکون ملیا؟ کہندے نے واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ۔ فضالہ کہندے نے کہ سرکار دے ہاتھ رکھن تو پہلے مینوں پوری کائنات وچوں اگر کس شخص دے نال نفرت سی تو او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن معاذ اللہ۔ مگر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے مبارک تے ہاتھ رکھیا، کچھ لمحے پہلے فضالہ سرکار نال نفرت کردا ہے، فضالہ سرکار نو مندا نہیں، جاندا نہیں، رب دا بھی باغی ہے، مگر جو ہی اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی سینہ انج جگمگا اٹھیا کہ فضالہ کہندے نے ہن ساری کائنات وچوں سب نالوں زیادہ محبت والا جگہ مینوں سرکار دا چہرہ نظر آندا۔ کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ اگر میں پیار کراں تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کراں۔ ایک لمحے پہلے جس وقت دل
دنیا دے اندھیرے اور کفر دی ظلمت دے اندر سی، اس وقت سرکار نال معاذ اللہ نفرت سی۔ جو ہی اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی، چہرہ آپ دا سینہ اتنا جگمگا اٹھیا کہ آپ کہندے نے کہ ہن مینوں سرکار دے چہرے نالوں ہور زیادہ کوئی حسین نظر ہی نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ حضرات جی وقار، حضرت فضالہ اگلی حدیث پاک دے کچھ الفاظ آگے نے، اگلے کلمات سنو گے مزید ایمان دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ حضرت فضالہ کہندے نے کہ میں سرکار دے دست مبارک تے ایمان لے آندا، سرکار دی بارگاہ چو اجازت لئی، آیا کس نیت نال ساں اور کی سوچ کی فکر لے کے آیا ساں، اور سرکار نے آیا ساں تو میری منزل جہنم سی، مگر جس وقت اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی، محبوب نے بازو پکڑ کے جہنم دی راہ تو ہٹا کے جنت دا مسافر بنا دیتا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے صحابی ہو گئے نا۔ حضرت فضالہ کہندے نے میں سرکار دی بارگاہ چوں سینے حرم چوں باہر نکلے، اپنے گھر جا رہے ہیں، سیدھا اپنے گھر جا رہے ہیں، راستے دے اندر ایک عورت دا گھر آندا ہے، جس عورت دے نال میں اپنا ٹائم پاس کرنا، میں دے نال بات چیت کرنا، غیر محرم عورت ہے، حالت کفر دے اندر ساں تو میں دے نال بات چیت کردا۔ جدو میں سرکار دی بارگاہ چ کلمہ ایک لمحے پہلے کلمہ پڑھیا، نہ گھنٹہ گزرا، نہ سال، نہ مہینہ، نہ ہفتہ، ایک لمحہ پہلے کلمہ پڑھیا، اپنے گھر جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے جدو میں گھر جا رہے ہیں تو وہ عورت جیڑی میرے واسطے ٹائم پاس سی، میں وہ دے دروازے چ گزریا تے عورت دروازے دے آگے کھڑی سی، اس نے میرے وال مسکرا کے دیکھیا، مینوں اپنے وال متوجہ کیتا، میرے نال بات کرن دا ارادہ کیتا، فمررت بامرأۃ كنت اتحدث الیہا، اس نے مینوں اپنے وال انٹریکشن دلوائی کہ اے میرے وال توجہ کرے، میرے گھر آئے، میرے نال بات چیت کرے، جی میں پہلے بیٹھ دے ساں آج بھی بیٹھے۔ مگر حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، یا رب اللہ علیک والاسلام، اے بی بی اپنے گھر چلی جا، میرا رب تیرے نال بات کرن تو مینوں منع کردا ہے۔ ایک لمحے پہلے دل دی کیفیت کی سی، دل دی حالت کی سی، اور دوسرے لمحے جس وقت کلمہ پڑھیا، اللہ نے ایمان دی دولت سرفراز دے نال کر دیتا، تو حضرت فضالہ ہوئی جو دین اسلام دے قانون سمجھ گئے، اسلام دے قانون جان گئے کہ غیر محرم عورت نال کلام کرنا شریعت منع کر دیے، تو فوراً حضرت فضالہ آکھیا، آج میں مومنہ تو کافر ہیں، تیرا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے۔ تو حضرات جی وقار، جنہاں نو ایمان دی دولت ملی تا انہاں دا دل اس ایمان نال کس طرح نور نال جگمگا اٹھیا۔ حضرات جی وقار، بہت ایک لمبی لسٹ موجود، ایک طویل سینکڑوں نہیں ہزاروں دی تعداد دے اندر ایسے دل اور ایسی ہستیاں موجود نے کہ جیڑیاں کچھ لمحے پہلے حالت کفر دے اندر سن، مگر جو ہی اللہ نے ایمان عطا فرمایا، پھر سینہ اور روح ایمان دی دولت نال مستفید ہوگی، اور اللہ نے سینے نو ستھرا اور پاک فرما دیتا۔ حضرات جی وقار، اسی طرح دا ایک نام حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ سرکار دی مکی زندگی، زماد دور جہالت دے اندر لوگاں نو دم جاڑا کر کے تے جن کڈ دے سن، ایویں ہی اپنے اٹکل پچو بنائے سن، اور اے خاص مکے دے نہیں رہن والے، پاس کوئی گاؤں ہے اس دے رہن والے، مکے چائے تے مکے والیاں نے اس نو گھیر لیا۔ اس مکے والے آکھیا بھی گل ہے بھی تینوں بڑا شوق ہے، تو لوکاں دے جن کڈنا ہے، اے ہن مسلم شریف دی حدیث پاک ہے اور بخاری شریف دے اندر بھی موجود ہے، لوگاں تے تو جن کڈنا ہے، تے ساڈے مکے دے اندر ایک شخص ہے جدا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد حدیث دے الفاظ نے کہ اس نو بھی جن نے، تو لہٰذا تو ملے گا تے تو یا جن کڈے گا تو یا او دے جیسا ہو جائے گا۔ مکے والے منع کر دیتا ملن تو۔ جس وقت زماد نو پتہ چلیا تو کہندا ہے کہ میرے دل دے اندر خواہش ہوئی کہ یار مینوں یہ ہنر آندا ہے جن نکالن والا، اگر میری وجہ تو کسی دا بھلا ہوندا ہوئے تو میں ضرور اس دے نال ملاں گا۔
زماد کہندا ہے میں بڑی مشکل مکے دے کافراں کولوں جان چھڑوائی، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس وقت پہنچیا تو لو انی رأیت ھذا الرجل، جس وقت میں اس نو دیکھیا جس نو میں ملنا چاہندا سا تو میں آکھیا لعل اللہ یشفی علی یدی، کہ اگر اللہ نے میرے ہاتھ چ تیرے واسطے شفا لکھی ہے تو یا محمد انی ارقی من ھذہ الریح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اجازت دیو تو جڑے تواڈے اوپر ہے ہوا دا سایہ ہے نا جنہاں دا، اگر تسی کہو تو میں اتار دیواں۔ میرا وجدان یہ کہندا ہے کہ انہوں نہیں سی پتا کہ اے جنہاں دے تو معاذ اللہ جن کڈن آیا اے تے کائنات والے دے جن کڈن واسطے آ گئے، اور اس دے اوپر باقاعدہ میرے نبی دی حدیث ہے، ایک علیحدہ بات میں کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت بندہ پیدا ہوندا ہے اس دے نال اللہ ایک فرشتہ پیدا کردا ہے، ایک جن پیدا کردا ہے، تواڈے نال بھی ہے، میرے نال بھی، ہر بندے نال ہے۔ ایک فرشتہ پیدا ہویا، ایک جن پیدا ہویا، اس جن بمانا شیطان ہے۔ حضور فرمایا او جن جیڑا ہے فرشتہ انسان نو نیکی ول دعوت دیندا ہے، اور ہر انسان نال جیڑا جن پیدا ہویا او انسان نو برائی ول دعوت دیندا ہے۔ جیڑا بندہ نیکی ول آ جاندا ہے او دا او فرشتہ اس تے غالب آ جاندا ہے، اور جیڑا بندہ برائی کردا ہے اس دا جن اس تے غالب آ جاندا ہے۔ جس وقت سرکار ایک گل سنائی نا تو صحابہ پوچھ لیا یا رسول اللہ تواڈے نال بھی پیدا ہویا سی؟ یا رسول اللہ جس وقت اللہ نے تانوں پیدا فرمایا کیا تواڈے نال بھی ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہویا سی؟ سرکار فرمایا ہاں میرے نال بھی جن اور ایک فرشتہ پیدا ہویا سی، مگر حضور فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ فرمایا میرے نال جن پیدا ضرور ہویا سی مگر او مینوں مشورے نہیں دیندا، میں انہوں مشورے دینا ہوں، کیونکہ میرا جن میرا مطیع ہو گیا، میرا فرما بردار بن گیا، ہون او مینوں حکم نہیں دیندا، میں اس نو حکم دینا وا۔ تو لہٰذا میں جڑا یہ جملہ بول رہا کہ اس بندے نو نہیں سی پتا کہ جیڑا سرکار دی بارگاہ زماد آیا کہ میں جدے جن کڈن آیا یہ ساری کائنات دے جن کڈن واسطے آ گئے۔ جس وقت اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی کہو تو میں تواڈے دم جھاڑا کراں یہ جن کڈ دیاں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت یہ گل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ حضور فرمایا ساریاں تعریفاں تے ساریاں حمداں اس رب دے واسطے نے جڑا وحدہ لا شریک ہے، جس نو چاہے ہدایت دے دے اور جس نو چاہے وہ گمراہ کر دے، جنوں وہ گمراہ کر دے پھر انہوں کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ جس وقت سرکار نے اے خطبہ دیتا نال فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دینا وا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس دا کوئی شریک ہے، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اور بندے نے۔ جس وقت ایک خطبہ سارا پڑھیا تو زماد کہندا ہے میرے اوپر کپ کپی تاری ہوگی، میں حیران ہو گیا کہ میں عام بندہ تا نہیں سانا۔ زماد کہہ رہے کہ میں عام بندہ نہیں، میں رب دی ساری دنیا پھریا، میں بڑے بڑے بادشاہاں نال ملیا، بڑے بڑے میں کہانا بندیاں نال ملیا، بڑے بڑے جادوگراں نال ملیا، بڑے بڑے شاعراں نال ملیا، مگر ایسا کلام نہیں سنیا جیسا کلام محمد عربی نے فرمایا، ایسا کسے دے جملیاں چ اثر نہیں جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جملیاں دے اندر اثر ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی تو اوہی زماد جڑا سرکار نو کہہ رہا سی کہ جناب اگر تسی اجازت دیو تو میں دھنو دم کراں، جس وقت سرکار دا خطبہ سنیا تے کہن لگیا اے پیارے حبیب ہاتھ یادہ کا ابائیو کال الاسلام، اے محمد ہاتھ آگے کرو میں تواڈے ہاتھ اسلام قبول کرنا چاہنا۔ ایک لمحے پہلے کفر سی، ایک لمحے پہلے اے بندہ جادوگر سی، اے بندہ لوگاں دی دم جھاڑے کردہ سی اور اس دا ایک اپنا اٹکل پچو سی، مگر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چایا تو سرکار دے دست مبارک تے اسلام بمشرف ہو گیا، اور اللہ نے اس دے دل نو ایسا چمکایا ایسا اور ایتھے کتنی بڑی پیاری بات ہے۔
آیا سرکار نو دم کرن واسطے سے، حالانکہ خود جہنم دی راہ تے چل رہا ہے، سرکار دی بارگاہ دے وچوں اپنے واسطے شفا نہیں منگی بلکہ اپنے ذہنی سوچ کے ہے کہ میں شفا دیاں گا۔ ایتھے میرے امام بریلی دے تاجدار کتنی پیاری بات کردے نے، آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ اے تو نیت لے کے نہیں آیا ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سرکار دی بارگاہ اعلی حضرت فرما رہے نے کہ جس طرح اے بندہ فضالہ سرکار دی بارگاہ دے اندر زماد سرکار دی بارگاہ چایا تو اے نیت ہی نہیں سی کہ میں اسلام ملے گا، میں جنت دا مسافر بناں گا، سرکار دا صحابی بناں گا، مگر بس آیا تو حالی اے منگیا کچھ نہیں مگر میرے محبوب نے سب کچھ ہی عطا فرما دیتا۔ تو اعلی حضرت فرما رہے نے کہ سرکار دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ انسان نو منگن دی لوڑ ہی نہیں، ہاتھ بھی نیچے نے، زبان بھی بند ہے، بس جھولیاں اس نے پھلائیاں ہوئیاں نے اور سرکار اس دے کولو پوچھ بھی نہیں رہے، اللہ کولو لئی جا رہے نے تے بندیاں نو عطا فرمائی جا رہے۔ حضرات عزیز وقار، آخری بات شاید تسی پہلے واقعہ سنا ہوئے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور ویسے تو میں کتاب بند کر دیتی ہے لیکن اگر تسی کہو تو تانوں عربی دے نال وہ گل سنائیے کہ سرکار نے اپنے صحابہ دا ایک قافلہ بھیجا نجد دے اندر، اور جس نو آج کل دے دور وچ ریاض کیا گیا، نجد دے اندر بھیجیا۔ نجد وچوں ایک بندہ قید کر کے صحابہ لے آئے، حضرت ابو ہریرہ اس دے راوی نے۔ نجد وچوں ایک بندہ قید کر کے لے آئے، نام اس دا سمامہ، حضرت سمامہ، اور آج بھی مسجد نبوی دے اندر ایک ستون ایک پلر ہے جدا نام پلر سمامہ ہے، اس پلر دا نام بھی اس بندے دے نام تو ہے، سرکار دے صحابی بن گئے نا بعد وچ۔ سمامہ نو گرفتار کر کے سرکار دے صحابہ لائے، پیلر دے نال باندھ دیتا۔ جس وقت باندھیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نو پتہ چلیا کہ میرے صحابہ نجد دے وچوں ایک بندہ قید کر کے لائے نے جس دا نام سمامہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا، کیف انتا، اے سمامہ کی حال ہے تیرا؟ اس نے آکھیا کہ حال میرا ٹھیک ہے، میں خیر دے اندر ہاں، اندی خیر یا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر دے اندر ہاں۔ حضور فرمایا ہاں بھی دس کی چاہنا ہے؟ حضرت سمامہ کہندے ان تقتل زاد من، اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی مینوں قتل کرو نا تے اے یاد رکھنا میں عام بندہ نہیں، میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں، اگر تسی مینوں قتل کرو گے تے عام بندہ قتل نہیں کرو گے، ایک سردار نو قتل کرو گے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر تسی مینوں معاف کر دیو تے عام بندے نو معاف نہیں کرو گے، میں نسلی بندہ ہاں، نسلدار ہاں، میں ساری زندگی تہاڈا احسان یاد رکھاں گا، میں ساری زندگی اپنے قبیلے چ جا کے تہاڈے احسان دیاں گلاں کراں گا، تہاڈا چرچا کراں گا، میں ایک نسلدار آدمی ہاں، میں ایک خاندانی بندہ ہاں۔ دو گلاں کیتیاں، تیسری گل کیتی وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تسی میرے کول مال دی طلب کرو کہ پیسے لو اور پھر مینوں چھوڑو، تو سمامہ کہندے نے فصل منہ ما شئت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو منگو گے میں بس پیغام بھیجاں گا، میری قوم لے کے آ جائے گی۔ مال لینا چاہندے ہو تاں ٹھیک ہے، قتل کرنا چاہندے ہو تو یاد رکھنا میں عام بندہ نہیں، اور اگر تسی مینوں معاف کرنا چاہو تو میں ساری زندگی تہاڈا احسان نہیں بھلاواں گا۔ تین گلاں سمامہ کیتیاں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پاس کھڑے رہے اور چلے گئے۔ اگلے دن پھر آ گئے، صحابہ بھی حیران کہ سرکار فیصلہ نہیں فرمایا۔ اگلے دن پھر آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بھی سمامہ دس۔ سمامہ نے وہی کل والیاں تین گلاں پھر دہرائیاں۔ حضور پھر پاس کچھ دیر کھڑے رہے، چلے گئے، تیسرے دن پھر آ گئے۔ اچھا ان صحابہ بھی حیران نے کہ سرکار دا فیصلہ کیوں نہیں فرما رہے؟ ایک روایت اندر یہ بھی ہے کہ یہ حضرت سمامہ خوبصورت بڑے سن،
جنگجو بڑے سن، مجاہد بڑے سن، بڑا سینہ چوڑا، اونچے لمبے قد والے، بڑے خوبصورت سن۔ جس وقت تیسرے دن سرکار آئے تو حضور فرمایا ہاں بھی سمامہ کی کریے تیرا؟ پھر ہوئی تین گلاں، اگر مینوں قتل کر دیو تو یاد رکھنا ایک سردار نو قتل کرو گے، اگر مینوں معاف کر دیو ساری زندگی احسان یاد رکھاں گا، اور اگر مال منگو مینوں اجازت دیو میں اپنا کوئی بندہ بھیجو میری قوم وال مال آ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط بھی نہیں سنی۔ حضور نے صحابہ نو فرمایا دیاں رسیاں کھول دیو، حضور فرمایا اس نو کھول دیو، رسیاں کھول دیو، رسیاں کھول دیتیاں گئیاں۔ سمامہ سرکار دے چہرے دی زیارت کیتی، دوڑ کے باہر گئے، مسجد نبوی دے پاس ایک کھجوراں دا باغ سی، اس دے اندر ایک چشمے دے اندر تازہ غسل کیتا حضرت سمامہ نے، اور غسل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الا نخل قریب من المسجد، مسجد دے قریب ایک نخلستان سی، فاغتسل اتھے غسل کیتا، غسل کر کے واپس پلٹے مسجد نبوی دے دروازے تے آئے، حالی اندر داخل نہیں ہوئے، دروازے تے کھڑے ہو کے بلند آواز وچ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے میرے نبی دے صحابہ سن لو، میں بلند آواز وچ اعلان پہ کرنا وا، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ذی وقار جس وقت حضرت سمامہ کو پوچھا گیا وجہ کی ہے، وجہ کی ہے ایک لمحہ پہلے تے تو کفر دے اندر سے اور اپنیاں شرطاں سرکار دی بارگاہ چ رکھ رہا سے اور دعوت اسلام قبول نہیں سے کر رہا، 3 دن ہو گئے، ہن کی ہویا؟ سمامہ کہندے نے میں پوری توجہ نال سرکار دا چہرہ ہی نہیں سی تکیا، میں پوری توجہ نال سرکار دا چہرہ ہی نہیں تکیا، آج جدو میں چہرہ تکیا فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الیہ، آج جدو میں محمد عربی دا چہرہ تکیا مینوں انج لگدا ہے کائنات وچ اے نالوں ہور حسین کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک لمحے پہلے کافر سن، مگر جدو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی تو آپ دا سینہ نور ایمان نال جگمگا اٹھیا اور آپ نے گواہی دے دیتی جو کائنات دی سب تو بڑی گواہی ہے اللہ دی توحید دی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی۔ حضرات ذی وقار آخر تے پیغام یہ ہے جس ایمان دی دولت نال تسی مستفید ہو، جس ایمان دی دولت نال میں مستفید ہاں، اے ایمان اتنی ہلکی شے دا نام نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فقد دخل الجنہ، حضور فرمایا جس آکھیا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، یعنی اس نے ایمان لے آندا، حضور فرمایا وہ بندہ سیدھا جنت دے اندر پہنچ گیا۔ حضرات ذی وقار آج تسی اور میں اللہ دا کروڑ شکر ادا کریے اسی ایک مسلمان دے گھر پیدا ہوئے، اسلام سانو پلیٹ دے اندر رکھ کے مل گیا، مولوی صاحب نے اذان پڑھی اسلام دے وطن دے اندر اور مسلمان دے گھر دے اندر پیدا ہو گئے، سانو گھڑتی دے اندر اسلام ساڈی گھٹی دے اندر داخل کر دیتا گیا۔ آج اس اسلام دی سانو او قدر نہیں جیڑی قدر سرکار دے صحابہ نو سی، جیڑی قدر قرون اولا دے لوگاں نو سی۔ حضرات ذی وقار آج اگر سانو یہ چاہیے کہ سرکار دے انہاں صحابہ دی گفتگو سن کے کہ جنہاں نے ایمان لیاندا اور دوسرے لمحے دل دی دنیا بدل گئی، آج سانو اسلام پلیٹ وچ رکھ کے ملیا ہے مگر آج اسی پورے مسلمان نہ بن سکے، آج دل دے اندر کینہ رہا، بغض رہی، کدورت رہی، نفرت رہی، آج انسانیت دے نال محبت نہ رہی، آج دوسرے مسلمان بھائی دے نال پیار نہ رہا، آج ہمسایاں دے حق حقوق دا خیال نہ رہا، آج رمضان دا احترام نہ رہا۔ تسی آج جو ہی سورج نکلدا ہے بٹھا چوک تے جا کے کھڑے ہو جانا اور جا کے دیکھنا 15 منٹ کھڑے ہونا، تسی دیکھنا کہ کتنے ہی لوگ نے کہ جڑے رمضان دا مذاق اڑا رہے، موٹر سائیکل تے کوئی جا رہا ہے تو سگڑ لگائیے، سر عام و بار کھا پی رہا ہے۔ آج اسلام دا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو کی ہے؟ آج اسلام نو اور ایمان نو اتنا ہلکا کر دیتا گیا تو پھر اور کی نہیں ہے؟
حضرات زی وقار اسلام جڑا آج سانو ملیا، آج اس اسلام دے قلعے مسجدہ محلہ محلہ گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا حافظ مل گئے، قاری مل گئے، عالم مل گئے، آج سانو قرآن مل گئے، آج تفسیر اور آج جناب علی مختلف تراجم مل گئے، آج دین تے محنت ہوئی ہوائی ملی، مگر آج قدر نہیں۔ اور کتنا اگر اس جگہ تے میں ایک کوئی لفظ اندر تانوں سمجھانا چاہواں تو میں مسجد دی گل کر گیا۔ پہلے وقت ہوندا سی مسیتاں کچیاں سن اور ایمان پکے سن، آر مسجداں پکیاں نے اور ایمان کھوکھلے نے۔ پہلے وقت وچ کھجور دی چٹائی تے نماز پڑھی جاندی سی یا خالی زمین تے، اور ماتھے تے کٹ بھی لگدا سی اور مشقت بھی ہوندی سی۔ آج او سہولتاں گھراں دے اندر میسر نہیں جڑیاں اللہ دے گھراں دے اندر میسر نے، مسجداں دے اندر میسر نے، لیکن آج مسجداں ویران نے، آج نمازی نہ رہے، آج اللہ دے منن والے آج اسلام تے چلن واسطے تیار نہیں۔ حضرات ذی وقار ایک لمبا چوڑا سلسلہ درس قرآن والا جو یکم رمضان تو شروع ہویا، آج 22 رمضان ہو گئی۔ یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ یا تہاڈا ٹائم ضائع کرنا یا صرف خالی کناں دا چسکا پورا کرنا ہے۔ اگر میں اتنی طبیعت خراب ہون دے باوجود بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہاں تو اس دا مقصد یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اسی اس دین والا آ جائیے جڑا دین محمد عربی لے کے آئے، اس دین دے اندر پورا پورا داخل ہو جائیے جڑے میرے محبوب لے کے آئے۔ آج ساڈی اس نوجوان نسل نو اسلام نال محبت ہو جائے، قرآن نال محبت ہو جائے، اللہ دے گھراں نال محبت ہو جائے اور اللہ والیاں نال پیار ہو جائے، اور او لوگ کہ جڑے دین دے پہرےدار علماء انہاں دے نال محبت ہو جائے۔ صرف فقط یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔